اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے العزیز، عزت والا، غلبے والا۔ جیسے کہ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے، بے شک اللہ قوت والا، غلبے والا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ناموں کی پہچان اسی وجہ سے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی قدر کر سکیں، اس کو پہچان سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے ساری کی ساری عزت، وہ اپنی ساری مخلوق کے اوپر اپنے غلبے کے ساتھ موجود ہے، اور مخلوق جو ہے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے۔ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ساری مخلوق میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے چلتے ہیں، کوئی بھی مخلوق اپنی مرضی سے کچھ کرنے کے لیے عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس پر نافذ ہوتے ہیں۔ کائنات کا سارا نظام جو اللہ تعالیٰ کے غلبے کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں کی جب بات کریں، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس کریشن ہے، اسی لیے ہم انسانوں میں دیکھیں کہ انسان کی زندگی پہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے نافذ ہوتے ہیں، پھر چاہے انسان کی مرضی کے ہوں چاہے نا مرضی کے ہوں۔ اور انسان جب کوئی ارادہ کرتا ہے، جو کچھ بھی اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے، جو بھی اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے، ہوتا صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کا غلبہ ہے ہمارے اوپر۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ جب ساری کی ساری عزت ہے ہی اللہ تعالیٰ کی، عزت پیدا ہی اس نے کی ہے، اسی کے لیے ہے ساری عزت، تو ہمیں بھی وہی دے گا، اور ہمیں تو اپنی زندگی میں عزت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی عزت پانے کا راز قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں عزت طلب کرنی ہے، جب تک ہم کسی چیز کے لیے خواہش مند نہیں ہوں گے تب تک ہمیں وہ چیز ملے گی بھی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے اندر ایمان اور تقوی میں مضبوطی لے کر آنی ہے۔ ہمارے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا۔ جیسے کہ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے قریب عزت والا تم میں سے وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لازم کرنا ہے، اس کی اطاعت کو لازم کرنا ہے۔ جب تک ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، ہمیں اس کی طرف سے عزت کیسے مل سکے گی؟ جیسے کہ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو چاہتا ہے عزت تو بے شک عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے ساری۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمات اور عمل صالح بلند کرتا ہے اس کو۔ یعنی انسان کا عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، انسان کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں عزت لینے کے لیے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، نہیں کم کرتا صدقہ کسی مال میں سے اور نہیں اضافہ کرتا اللہ بندے کو معافی میں مگر عزت میں بڑھا دیتا ہے، اور نہیں عاجزی کی کسی نے اس کے لیے مگر اللہ نے اس کو بلندی عطا کی۔ یعنی اس حدیث میں 3 باتیں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ بندہ جب معافی لے کر آتا ہے اپنے اندر، دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت میں بڑھا دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب انسان اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں عزت چھین لیتا ہوں۔ یعنی یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور اگر ہمیں چاہیے عزت تو ہمیں اللہ سے ہی طلب کرنی ہے۔ اس کے ہم اپوزٹ دیکھیں کہ ہم انسانوں سے طلب کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ انسانوں سے ہمیں ذلیل ہونا پڑتا ہے، انسانوں کے آگے ہمیں ذلالت ملتی ہے۔ اس کی بہت بڑی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، جیسے فرعون، نمرود، قارون
عبداللہ بن ابی ہو گیا منافق جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا تھا، ابو لہب ہو گیا، ابو جہل، یہ سب لوگ وہ تھے جو لوگوں سے عزت طلب کرتے تھے، جن کو صرف لوگوں سے عزت چاہیے تھی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کا کیسا انجام کیا، اور جب انسان اللہ سے عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بلند کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بلندی عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے یہ لفظ یوز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عزت دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اسی عزت اور غلبے کی وجہ سے ہمیں خیر اور شر پہنچانے کے اوپر قادر ہے۔ تو جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے نا کہ اللہ مجھے عزت چاہیے اور کسی کے اوپر مجھے ڈیپینڈنٹ نہ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے اور لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں ہم، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیں۔ اختتام کرتے ہیں خوبصورت سی دعا پر۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ عزت دے اسلام کو اور مسلمانوں کو، وانصر عبادک المؤمنین، اور اپنے مومن بندوں کی مدد کر، واخذل اعداءک اعداء الدین، اور رسوا کر اپنے دشمنوں کو اور دین کے دشمنوں کو، یا قوی العزیز، اے قوت والے، اے عزت والے۔ اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، میں پناہ لیتی ہوں تیری عزت کی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے بھٹکانا نہیں۔